اسلام میں لسانیت اور قومیت کا تصور کیا ہے، اور اسلام میں لسانیت اور قومیت کی جو محبت ہے، کون سی محبت فائدہ مند ہے اور کون سی محبت نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، ہم جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارا آباء و اجداد کا تعلق رہا۔ کوئی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، کچھ لوگ یہاں کے مقامی تھے، کوئی جٹ برادری سے ہے، کوئی رانا ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی کس برادری سے ہے، کوئی سرائکی بولنے والا، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پشتو، کوئی کشمیری، اور کچھ لوگ اردو سپیک بھی ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو بیان کا مقصد اصل میں گزشتہ ایک ہفتے میں سندھ اور بالخصوص کراچی کے علاقوں میں ہونے والے وہ فسادات جو کہ سندھی اور پشتون قومیت کے نام پر ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں آج کا بیان کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح تصور نصیب فرمائے۔ دوستو بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 13 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی بات کریں گے۔ میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ناس عربی میں نسیان، انسان کو الناس بھی کہا گیا، اور انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ انسان بھولنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے بھولے ہوئے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہیں جو ہے مردوں سے اور عورتوں کے ذریعے سے دنیا میں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے مختلف شاخیں بنائیں، وَقَبَائِلَ، تمہارے مختلف قبیلے بنائیں، مختلف قومیں بنائیں۔ کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے بنائی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری پہچان۔ بس قوم، رنگ، نسل کا تعلق پہچان تک ہے، بس اس کے علاوہ اس کا فضیلت کوئی بھی نہیں ہے۔ کو کہیں بھائی ہم جی پٹھان ہیں اور آپ لوگ پنجابی ہو، ہم لوگ 1300 سال سے مسلمان ہیں، آپ میں سے کوئی 200 سال پہلے مسلمان ہوا، کوئی 300 سال، کوئی سکھ سے مسلمان ہوا، کوئی ہندو سے مسلمان ہوا، تو اس سے کوئی فضیلت کسی کی بڑھ اور کم نہیں ہو گئی۔ جو 1300 سال پہلے کے مسلمان ہوئے ہیں آباء و اجداد سے، وہ بھی مسلمان ہیں، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ جو آج مسلمان ہوا ہے ہندو یا سکھ سے، وہ بھی مسلمان کہلایا۔ فرق دونوں میں فضیلت کے لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک وہی ایک ٹرینڈ رکھا ہوا ہے کہ جناب تو ہندو تو مسلمان ہوئے ہیں، ہم لوگ کئی پٹھان ہمارے بڑے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، اور کسی وقت یہ مرض مجھ میں بھی موجود تھا، لیکن جب ہم نے اللہ رسول کو پڑھا نا، اللہ رسول کے آگے تو سر جھکا ہوا ہے ہمارا، بس اس کے آگے کوئی بحث نہیں ہے۔ بس اللہ رسول نے فرما دیا، اکابرین امت ائمہ جو فیصلہ کر گئے، ہمارے سر وہاں جھکے ہوئے، ہم نے اس کے آگے سر نہیں اٹھانا۔ کسی وقت میں بھی کہتا تھا جی ہم الحمدللہ 1300 سال سے مسلمان ہیں، کیونکہ پٹھانوں کی ایک تاریخ ہے نا۔ افغانستان میں صحابہ، حضرت عثمان، حضرت عمر کے دور میں صحابہ آ چکے تھے، اور یہ سارا سندھ سے اس اوپر والا حصہ جو ہے KPK کا، یہ لوگ تب مسلمان ہوئے تھے۔ آج بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں پشاور کے گرد و نواح میں، تو وہاں کے لوگ 1300 سال سے مسلمان ہیں، لیکن جو 1300 سال سے مسلمان چلا آ رہا ہے اور اس کا عمل نہیں ہے،
اور ایک آج مسلمان ہو رہا ہے وہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے. اللہ کے نزدیک 1300 سال والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو نبی کے طریقے پر ہے, حیثیت اس کی ہے. کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ ہم نے تمہارے جو قبائل بنے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا, قبیلہ, قوم, رنگ, نسل صرف پہچان کے لیے ہے. ایک اور بھی یہاں بات کرتا چلوں, آج کل بہت سارے لوگوں نے کچھ علاقوں کے ساتھ مخصوص کچھ جگتیں بنائی ہوئی ہیں, جگتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ آپ کا جناب شکر گڑھ, یہ ناروال, یہ گجرات, یہ کشمیر کے کچھ سرائکیوں کے بارے میں, یعنی عجیب عجیب الفاظ بنائے ہوئے ہیں کہ ایتھے تو لوگ منافق نے, ایتھے تو بے وفا نے, ایتھے تو لوگ پھیکے نے. چلو بھائی یہ منافق ہو گئے, وہ کافر ہو گیا, وہ پھیکا ہو گیا, تو بھائی بتاؤ مسلمان ان میں سے کون ہے؟ تم نے سب کو منافق, کافر, بے وفا, دغا باز, دھوکے باز بنا دیا, تو بتاؤ مسلمان کون ہے؟ یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. اقبال نے یہ تو بات کہی تھی, یوں تو مرزا بھی ہو, یعنی قوم کے لحاظ سے مرزا یہ بھی ایک قوم ہے. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. اور تو سب کچھ ہے, بتاؤ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو حقیقت میں مسلمان بنائیں. ہاں یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ احادیث تو بھری پڑی ہیں, تو تبرکاً وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 احادیث میں آپ کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کی پڑھوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا, سرکار کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امین العصبیتی ان یحب الرجل قوم, حضور اپنی قوم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کیا یہ عصبیت ہے؟ عصبیت قوم پسندی ہے. قوم پسندی اس لحاظ سے کہ قوم جو کچھ کرے اس کو اچھا سمجھے. مخالف قوم والا, یعنی پنجابی, اگر آپ پنجابی ہے تو پنجابی کوئی کام کرے تو آپ کو اچھا لگے, وہی کام کوئی سرائیکی کر لے, ایہو جی لوگ نے. اپنا کوئی غلطی کر لے تو اس پر پردہ, اور غیر کرے تو اس پر شور شرابہ. اگر ایسا کام ہو تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عصبیت, اپنی قوم پسندی, یہ کیا منع ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, فرمایا قوم کے ساتھ محبت یہ منع نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے. 14 کا سب بناتے ہو نا بھائی, کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے. پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو اپنے وطن سے, تو یہ بری بات نہیں ہے. لیکن آگے سنیے, ولیکن من العصبیتی ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم, حضور نے فرمایا عصبیت, بری بات یہ ہے کہ تم اپنی قوم, ہم قوم ہو, ہم نسل ہو, برادری والا ہو, پارٹی والا ہو, اپنا ہو, اور اپنے رنگ اور نسل کا ہو, اس کی مدد گناہ پر, ظلم پر کرو, یہ منع ہے. اپنی قوم کے ساتھ محبت کا اظہار یہ منع نہیں ہے. تم اپنے آباء و اجداد, اپنی قوم والوں سے پیار کرو, ان پر صدقہ خیرات کرو, کوئی منع نہیں ہے. لیکن منع کیا ہے کہ اپنی قوم کے غلط کام میں اس کا ساتھ تعاون کرنا, ظلم پر تعاون کرنا, یہ عصبیت ہے, یہ منع ہے. تو حضور نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تمہاری شکلوں کو, سارے بولو, نہیں دیکھتا. ولا ینظر الی اموالکم, نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے, نہ جیب میں تمہارے روکڑے کو دیکھتا ہے, نہ ہی تمہارے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے کو دیکھتا ہے,
نہ ہی تمہاری شکل کے رنگ کو دیکھتا ہے کہ یہ گورا ہے، کالا ہے، سفید ہے، لال ہے، پیلا ہے، نہ. وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ دیکھتا ہے تو دو چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے، وزن جو ہے جس چیز کا ہے، وہ تمہارے عمل اور تمہارے اخلاص کا ہے. کتنے محبت کے ساتھ کر رہا ہے. دیکھیں عرب کے اندر میرے آقا کے خاندان سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ بولیے. سب سے عزت والا قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ قریش. بنو ہاشم اس کا ایک خاندان، سب سے عزت والا عرب کا. لیکن مکہ فتح ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت قریب ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان پڑھو، اور کعبے کی چھت پر آج اور کوئی نہیں چڑھے گا، بلال چڑھے گا. اگر کوئی نسل کی فضیلت اللہ رسول کی بارگاہ میں ہوتی تو سرکار یہ فرماتے بھائی بنو ہاشم میں سے، ہمارے خاندان میں سے کوئی کعبے کی چھت پر چڑھے. آج کعبے کی چھت پر اس کو چڑھایا کہ جو اپنے آقا، اپنے مالک بلال حبشی پہلے کسی کے غلام تھے نا، کسی کافر کے، وہ اپنے اگر کافر تو بلال کو سایہ اپنی مالک کی جوتیوں پر پڑنے کی وجہ سے مار پڑتی تھی. یعنی عرب میں نوکر، غلام اور کالے حبشی کی یہ حیثیت تھی. لیکن یہ میرے آقا کا دین ہے جس نے بلال کو زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک تمہاری شکل صورت نہیں دیکھی جائے گی، تمہارا پیسہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا مالدار ہے، کتنا چودھری ہے، کتنا وڈیرا ہے، ایندی کتنا پہلی بننا ہے. نہ، اللہ کے نزدیک جو چیز دیکھی جائے گی تیرے دل کا خلوص دیکھا جائے گا. وہاں پر خلوص تلتا ہے بھائی، وہاں پر پیسہ نہیں تلتا، وہاں پر وڈیرا بڑا پن نہیں تلتا، وہاں پر اس کا خاندان، اس کی رنگ نسل نہیں تلتی. اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا وزن ہے وہ اس کے عمل اور اس کے اخلاص کا وزن ہے. تو یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے، جناب پٹھان سندھی کو مار رہا ہے، سندھی جناب اردو سپیک مہاجر کو مار رہا ہے، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اور اس کے لیے مارنے والے میرے سرکار نے فرمایا جو اب ایک دوسرے پر حملہ کرے تو فرمایا قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی. عرض کیا حضور جس نے مارا ہے وہ تو قاتل ہے، جو مر گیا اس کا کیا قصور ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جو مرنے والا تھا وہ بھی اس نیت سے آیا تھا میں اس کو قتل کروں گا. تو ایک مر گیا، ایک قاتل بنے، ایک مقتول ہو گیا. فرمایا جو اپنی ذات کے لیے آیا وہ جہنمی، جو اللہ رسول کے لیے آیا وہ شہید ہے. تو یہ جو رنگ و نسل کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رنگ اور نسل کے اوپر ایک دوسرے پر فائرنگ اور لان تان کی جاتی ہے، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. دو صحابہ کرام جنگ تبوک کے موقع پر، دو صحابہ، ایک مہاجر ہے ایک انصار ہے. انصار کون صحابہ ہے؟ جو مدینہ منورہ کے مقامی تھے، جو نبی پاک کے میزبان تھے، ابو ایوب انصاری، دیگر صحابہ. یہ صحابہ اکرام نبی پاک کے کیا تھے بھائی؟ میزبان. ہم کوئی علاقہ کوئی چھوڑ کر جائیں کہیں پر تو وہ علاقے کے مقامی لوگ میزبان ہوتے ہیں. مہاجر مکہ چھوڑ کے آئے تھے. اب جنگ تبوک جب ہوئی ہے اور لڑ بھی کس کے ساتھ گئے ہیں صحابہ؟ جنگ کے لیے آئے، سخت سردی کا موسم، تہ بند پہنا ہوا ہے صرف، اور اوپر جسم ڈھانکنے کے لیے گرم کمبل بھی نہیں ہے، سردی تھی. جنگ تبوک کے موقع آج بھی تبوک کا جو عرب میں علاقہ ہے، سعودیہ میں تبوک کا علاقہ وہ ٹھنڈا ہے، وہاں برف باری ہوتی ہے. اور سردی کے موسم میں سرکار گئے صحابہ کو لے کے، 900 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے، اتنا دور، اور وہاں پر کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے؟ سپر پاور کے ساتھ. اس زمانے کی سپر پاور کیسر روم، بہت بڑی سپر پاور عیسائیوں کی، اس کے ساتھ جنگ کے لیے گئے. جنگ تو نہ ہو سکی، خیر وہ عیسائی نہیں آئے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کا امتحان لیا.
مدینہ میں کھجوریں پکی ہوئی, ان کو کہا بھائی کھجوریں یہ فصلیں جو تیار ہیں چھوڑ کے آؤ اللہ کے نام پر. سب نے یہ نہیں دیکھا بھائی پورے سال کا گزارا انہی کھیتوں پر فصلوں پر ہے ہمارا, یہ نہیں کاشت کریں گے تو فصل برباد ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں واپس آنا بھی کہ نہیں آنا, شاید یا شہید ہو گئے یا غازی ہو گئے, لیکن آئے سب کچھ چھوڑ کر. وہاں پر آئے نا, تو انسان جب کسی کام میں غور و فکر میں مبتلا ہو نا تو کیا ہوتا ہے, کوئی تھوڑی سی بات کر دے نا, انسان کی توجہ کہاں ہوتی ہے, تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑا پن آ جاتا ہے طبیعت میں. ایک مہاجر صحابی انصار صحابی کی آپس میں زبانی کلامی لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ہوئی, انصار نے اپنے انصار صحابہ کو بلا لیا اور مہاجر نے مہاجرین کو بلا لیا جو مکہ کے تھے, سب کو بلا کر کہا جی یہ مجھے جو ہے برا بھلا کہتا ہے, اس کے ساتھ لڑنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ بات گئی, سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا ابھی تک تمہارے اندر وہ زمانہ جاہلیت والی عصبیت اور قومیت پسندی نہیں گئی کہ تم آئے اللہ کے لیے لڑنے تھے, لیکن تم نے انصار نے اپنے بندے کو بچانے کے لیے آگے, مہاجرین اپنے بندے کو بچانے کے لیے آگے, تم یہاں پر جنگ تبوک میں اللہ اور رسول کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا. اسلام میں رنگ, نسل اور قومیت, طبقہ کسی کا کوئی بھی ہو, سب ایک جسد واحد کی طرح ہیں. اگر ایک انگلی میں تکلیف ہے پورا جسم بے چین ہے, ایک جگہ کوئی تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین. اب فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا کوئی نہ زبان کا تعلق نہ نسل کا تعلق, لیکن ہم یہاں ممبر پر بیٹھ کر فلسطینیوں کے لیے, افغانیوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ زبان ملتی ہے, نہ کلچر ملتا ہے, نہ نسل ملتی ہے. کیا چیز ملتی ہے؟ اور وہ کلمے کا رشتہ ملتا ہے. بس یہی ایک یہی مسلمان کا اصل میں رشتہ ہے. بقایا یہ رنگ نسل کے رشتے دنیا تک ہیں, آخرت میں رشتہ صرف ایمان کا چلنا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں. کتنے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا جو میری امت میں رہیں گی. کچھ لوگوں میں یہ 4 مرض رہیں گے. وہ کون سے؟ نمبر 1 پر اربع فی امتی امر الجاہلیہ. 4 چیزیں ہیں جو زمانہ جہالت میں تھی میری امت میں موجود رہیں گی. نمبر 1 پر الفخر فی الاحساب. اپنے آباء و اجداد پر لوگ فخر کریں گے. آباء و اجداد پر کیا کریں گے؟ فخر. ایک فخر کرنا اور چیز ہے, اور ایک ان کی اچھائیاں بیان کرنا اور چیز ہے. اچھائی بیان کرنے کا حکم تو حضور نے دیا ہے. حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, اپنے فوت شدہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو. اس لیے عرس پر کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ولی اللہ جو دنیا سے گئے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے, یہ عمل کرتے تھے, یہ کرتے تھے. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, انہی کی جو آگے گدی نشین ہیں ان کے آگے اولاد میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس گدی پر, وہ کیا کہتا ہے اسی تے انہاں دی اولاد ہے, سانوں تے بڑا فخر ہے. یہ کام غلط ہے. ویسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے کشمیر فتح کیا ہے, اور 1948 میں مجاہدین جو لڑنے کے لیے کشمیر میں گئے, آزاد کشمیر آزاد کروایا, یہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد کے لوگ تھے. لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا, میں صرف ایک اچھائی بیان کرتا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ تو نے ان کی اولاد میں سے رکھا میں, جنہوں نے کشمیر کا جہاد کیا اور کشمیر کو فتح کروایا. یہ جو آج آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے پاکستان کے, یہ ہمارے علاقے کے, ہمارے گاؤں کے لوگ تھے بہت سارے, ہمارے آباء و اجداد تھے. لیکن ہم فخر نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا, اللہ ان پر کرم کرے اپنا. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, لیکن یہ فخر کرنا ہے نا, یہ غلط چیز ہے. تو حضور نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آباء و اجداد کے غلط کاموں پر لوگوں کو تان کریں گے. وہ تیرا تے وڈا ہے کام کرتا رہا, تیرا تے پیو شرابہ پیندا رہا, تیرا تے دادا جوا کھیلتا ہے, تیرا دادا تے زانی سی. بھائی جو اس کا موجود ہے نسل میں سے, اس کو یہ تانے تم کیوں دیتے ہو؟ یہ غلط بات ہے. جو اللہ رسول کے دین پر چل رہا ہے, رستے پر چل رہا ہے, اس کو نیچے دکھانے کے لیے لوگ اس کے
ماضی کی غلطیاں اٹھا کر اس کے سامنے، وہ تو پہلے یہ کرتا تھا. اور ایک مثال بنائی ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اس طرح کے اس کو جناب ٹشکریں لگاتے ہیں لوگ. تو یہ ٹشکریں جو اللہ کے دین پر چلتا اس کو مت لگایا کرو، اس کو ویلکم کرو. بسم اللہ ماشاءاللہ یار آپ مسجد میں آئیں جناب، آپ اگلی سب میں بیٹھیں، کوئی آئے اس کو ویلکم کریں، نہ کہ اس کو مسجد سے بھگاؤ. وہ تیرا دادا ہنج کر، وہ توبہ کر کے آیا ہے تو اس کو واپس بھیج رہا ہے. وہ توبہ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، تم تعلق توڑوا رہے. تو سرکار نے فرمایا ایک آباء و اجداد پر فخر میری امت میں لوگ کرتے رہیں گے. نمبر 2 پر لوگوں کے بڑوں پر تان و تشنیع کرتے رہیں گے. تو اس لیے کسی پر تان و تشنیع کرنا نہیں چاہیے، تان و تشنیع کرنا نہیں چاہیے. خصوصاً خواتین کے اندر یہ خرابی بہت زیادہ ہے. اس لیے اپنے گھروں میں خواتین کو اس چیز کام سے منع کریں کہ بھائی ماضی میں کسی سے کوئی غلطی ہوگی. اب وہ کوئی بندہ صحیح چلنا چاہتا ہے، صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، آپ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، اور تو تے پہلے ہیں جی تو تے پہلے ہیں جی. نہ، اس کو خوش آمدید کہیں. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، میری امت کے لوگ بارش، ستاروں کے ذریعے سے بارش تلاش کریں گے. ستاروں کے ذریعے سے نجومی بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی قسمت کا حال بتانے، جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا. آپ کا ذائچہ بنائیں گے، آپ کا جناب لکیریں دیکھیں گے. بھائی رزق تو ان کو بھی ملتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، رزق تو ان کو بھی ملتا ہے. تو آج کل یہ ستاروں والا کام یہ بیویوں میں بہت زیادہ ہے. گھر میں کوئی کام ہو جائے، او جی ہمارے گھر میں خون کے چھٹے پڑ گئے، ہمارے کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے، او جی ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے بندش کرائی ہے. بندش، یہ لفظ بڑا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بندش. اس کا مطلب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور بندہ روک رہا ہے. کوئی بولیے اللہ کسی کو دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تو گارنٹی میرے حضور نے دی ہے بھائی. سرکار نے فرمایا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا رب تجھے جو چیز دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اور فرمایا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، رب نہیں دینا چاہتا کوئی لے کے دے نہیں سکتا. یہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں سے لوگ رشتے بھی کرواتے ہیں. پرچی بیویاں لین گیا مسجد میں، مولوی صاحب یہ بیٹی کا نام ہے، یہ اس لڑکے کا اور اس کی ماں کا نام ہے، یہ بیٹی کا اور یہ میرا نام ہے، آپ ستارہ جوڑ کے استخارہ کر دیں. دو الگ باتیں ہیں، ستارہ جوڑ کر استخارہ. اور بھائی ستارہ جوڑ کر استخارہ بیویوں نہیں ہوندہ. ستارہ جوڑ کر صرف تاثیر معلوم کی جاتی ہے کہ لڑکا کس طبیعت کا ہے، لڑکی کس طبیعت کی، بس. اس سے آپ قسمت کا فیصلہ کر سکتے؟ سارے بولو کر سکتے نہیں ہیں. اب یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں یہاں پر اصلاح کرتا چلوں کہ کوئی بھی ستارہ جوڑ کر کسی کی قسمت معلوم کر سکتا، صرف طبیعت کی تاثیر معلوم ہو سکتی ہے، وہ بھی حتی الامکان نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ستارے بڑے گرم ہیں لیکن ان کی طبیعت ایسی ٹھنڈی، بالکل ٹھنڈی. اور کچھ ایسے جناب ٹھنڈے ستارے ہیں ان کے ناموں کے لحاظ سے، اور طبیعت ان کی بالکل گرم، بالکل کسی کا لحاظ نہیں کرتے، بدتمیز پرلے درجے کے، کوئی طبیعت میں کوئی سلجھی، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں. تو بھائی یہ بعض دفعہ ستارے الٹے بھی ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق کوئی جناب اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب کے پاس جا کے جی ستارہ ملا دو. آپ کو میں اپنا تجربہ ہی بتا دیتا ہوں. یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں نا کہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے بارشیں ڈھونڈیں گے، ستاروں کے ذریعے سے بچے، ستاروں کے ذریعے سے جناب اپنا حال معلوم کریں گے. ایک دوست نے میرا بھی حال ایسے ہی معلوم کیا. جب اپنا نکاح کرنے لگے تو کہتے جی آپ کا ستارہ دیکھ لیتے. میں کہا دیکھو جی ہمیں تو ایمان اس پر نہیں ہے، آپ دیکھ لیں بسم اللہ. ہمارا ایمان تو اس رب پر ہے جس نے مجھے جب پیدا کیا تو میری ماں کے پیٹ میں میرے 4 مہینے ہوئے تو سب کچھ لکھ دیا تھا. یہ تو حضور کی حدیث ہے
4 مہینے جب کسی کی ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں 120 دن، تو فرشتہ آ کر اس کی قسمت لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا کاروبار، اس کی اولاد، اس کا نکاح، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرا تو ایمان رب پر تھا نا، تو انہوں نے جناب معلوم کیا کہ جناب ٹھیک 6 مہینے کے بعد آپ کی طلاق ہے۔ عام بندہ ہو نا، چھوٹے دل والا، وہ تو گھبرا جائے گا، او یار ایتھے رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ادھر رشتہ نہیں کرنا، ستارہ نہیں ملتا بھائی۔ بیبیاں بھی گھروں میں بیٹھ کر ستارے معلوم کرواتی ہیں، اور اچھا رشتہ ہوتا ہے، باعمل لڑکا، لڑکی بھی ٹھیک ہے، لیکن رشتہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حکم ہے جب اچھا رشتہ آ جائے اور کوئی اپنی بیٹی کو نہ دے، حضور نے فرمایا اس کے بعد اس گھر میں تباہی آتی ہے۔ 35 سال ہو گئے لڑکیوں کو، پڑھائیاں نہیں پوری ہو رہی، ماں باپ کہہ رہے ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی بچی نہیں ہے، اب عورت بن چکی ہے۔ 30 سال ہو گئے لڑکوں کی شادیاں نہیں کر رہے، تو وہ پھر برائیوں میں مبتلا ہوں گے نا، زنا ہی کریں گے۔ تو اسی ستاروں کے چکر میں اتنے سال لگا دیتے لوگ۔ تو میرا معلوم کیا 6 مہینے میں طلاق۔ میں نے کہا جی میرا کوئی یقین نہیں ہے اس پہ۔ الحمدللہ آج 7 سال ہونے کو ہے، 7 سال، اللہ کا شکر ہے خوشحال زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ میرا ایمان ستارے پر نہیں تھا۔ اگر ستارے پر ایمان ہوتا تو پکی 6 مہینے جیسی، اگر ستارے پر ایمان ہوتا تو بیویوں سے گزارش ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے سنیے، استخارے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، استخارے کے لیے پاک صاحب رہ کے 2 نفل پڑھنے پڑیں گے، اس سے بعد استخارے کی دعا پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد پاک صاحب باوضو ہو کر ذکر و اذکار کرتے کرتے سونا پڑے گا۔ اینی مشقت کون کرے بھائی، اینی مشقت کون کرے؟ مولوی کے پاس آئے تھے، مولوی صاحب شارٹ کٹ میں بس ستارے ملا کے استخارہ کر دو، تو ایسا ستارے ملا کر استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ نہیں ہوتا، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی بندش آ رہی ہے تو 5 بکرے دیو، اور یہ پاگل عوام جو مسجد میں 10 روپے ڈالتے ہوئے نا مسجد میں، وہ بھی پھٹا نوٹ مسجد کو دیتے ہوئے جس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اور لب کے ذرا سب تو چھوٹا ہوگا مسجد پہنچ گئے، لیکن وہی نجومی کو اور وہی عامل کو یہ 5 بکرے دیتے ہوئے اس کا کوئی دل نہیں دکھتا، مسجد میں دیتے ہوئے جان جائے گی، اللہ رسول کے نام پر دیتے ہوئے جان جائے گی، لیکن عامل کو 5 بکرے دیتے ہوئے کہیں کہ بھائی بندش دور ہونی چاہیے۔ اور بندش کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندش نہیں ہوتی، اسلام میں بندش کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگ بارشوں کے ذریعے سے تلاش کریں گے، تو وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں اور سو جائیں، اور خواب 7 دن لگاتار کریں، پہلے دن نہیں آتا دوسرا دن، دوسرا نہیں تیسرا، چوتھا، 5واں، 7 دن لگاتار کریں، بالآخر تمہیں نتیجہ خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ لیکن یہ کون کرے بھائی؟ یہ عوام کہتی شارٹ کٹ، پاکستانی ویسے ہی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، ہر کام شارٹ کٹ ہے۔ تو حضور نے فرمایا چوتھی چیز جو میری امت میں خرابی رہے گی وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَالنِّيَاحَةُ، وَالنِّيَاحَةُ، لوگ نوحہ کرتے رہیں گے، نوحہ کرتے، چند دن بعد شروع ہو رہا ہے یہ کام، ٹھپ ٹھپ ٹھپ، اور لوگ نوحہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا آباء و اجداد پر فخر، اپنے لوگوں کے بڑوں پر تان و تشنیع، نمبر 3 پر ستاروں کے ذریعے سے مدد، اور نمبر 4 پر نوحہ۔ یہ 4 چیزیں امت میں لوگ کرتے رہیں گے۔ اور لوگ کئی بڑے مولوی سے بڑے مولوی ہوتے ہیں، مولوی کو سننے والے، آپ میں سے بڑے لوگ مفتی بھی ہیں، میں جانتا ہوں۔ تو کئی لوگ کہیں گے بھائی مولوی صاحب حدیث سے آگے آیا تو کم ہونا ہی ہونا ہے۔ میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ قیامت کے قریب لوگ زنا کرتے رہیں گے، زنا عام ہوگا، تو اس کا مطلب یہ بھی حدیث میں آیا، اب یہ بھی کرو گے؟ بتائیں کریں گے؟ کہیں گے نہیں اس سے بچنے چاہیے۔ بھائی حضور نے اس لیے تو پہلے سارے کام بتا دیے، یہ کام ہوں گے، امت کو سمجھا دیا تم نے اس سے بچنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث ہے 70 مردے ایک قبر دفنانے تو 70 ہی پورے ہونے چاہیے نا۔ بھائی ظاہری قبر ہے، اس کو ختم کر کے لوگ اوپر پھر قبر بنا لیتے ہیں، غلط بات ہے۔ منع ہے کہ قبر کا نشان نہیں مٹانا جب تک وہ خود نہ مٹ جائے، لیکن لوگ قبر کے اوپر قبر کہہ دیں حدیث ہے 70 مردے نکلنے،
میں نے کہا حدیث میں زنا کا بھی آیا ہے، شراب کا بھی آیا ہے، آخر میں جوئے کا بھی آیا ہے، تو سب کام کرو گے؟ ہمیں یہ چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اس کام سے ہم نے رکنا ہے، اس کام سے ہم نے رکنا ہے۔ تو بھائی قومیت کے نام پر، رنگ نسل کے نام پر کوئی تمہیں ورگلائے، تم پمپ کرے، تو کسی کے ساتھ رنگ نسل کے اوپر، قوم کے اوپر غیرت مند نہیں بننا۔ غیرت مند ایک ہی چیز پر بننا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین ہے۔ بس دین کے نام پر غیرت مند بن، قرآن کے نام پر غیرت مند بن، اسلام کے نام پر غیرت مند بن۔ تمہیں یہ 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، کشمیری، پختون اور مہاجر، تو بھائی یہ جو تمہیں تقسیم کی گئی ہے یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں ہے، یہ کافروں کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔